اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلی محمد صلوات دائمۃ مقبولات والصلاۃ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا تیسرا درس حدیث رمضان شریف کی فضیلت کے اوپر ہمارا ہوگا. الحمدللہ 2 درس گزر چکے. پچھلے درس میں ہم نے یہ پڑھا تھا لیلۃ القدر کے بارے میں، شب قدر کے بارے میں، کہ شب قدر میں کیا ہوتا ہے. جبرائیل السلام ایک فرشتوں کی جماعت کے ساتھ اترتے ہیں، اور جو بھی اس رات میں نماز پڑھتا ہوتا ہے یا ذکر کرتا ہوتا ہے یا عبادت کرتا ہے یا درود شریف پڑھتا ہے، چاہے بیٹھ کے یا کھڑے ہو کے، جس حالت میں عبادت میں ہوتا ہے، تو اس کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے سے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ جب عید کا دن آتا ہے، پچھلے حدیث میں پڑھا تھا کہ جب سارے بندے عیدگاہ کی طرف جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں پر فخر فرماتے ہیں کہ فرشتوں دیکھو، یہ میرے بندوں نے 30 دن تک اس کو راضی کرنے کی کوشش کی، میرے لیے بھوکے رہے، پیاسے رہے، عبادت میں لگے رہے، تو آج تم گواہ رہنا میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے علو و شان کی قسم، میں نے ان سب کے گناہوں کو بخش دیا. اسی طرح جو ہے ایک پیغام سنایا جاتا ہے کہ تم اپنے گھر کو بخشے بخشائے لوٹ جاؤ. اسی طرح ایک اور حدیث میں نے پڑھا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ القدر کے بارے میں، عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے کہ بتانے کے لیے نکلے، لیکن 2 مسلمانوں میں جھگڑا ہو رہا تھا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں نے بتانے کے لیے میں نکلا تھا، لیکن اس جھگڑے کی وجہ سے وہ مجھ کو بھلا دی گئی. شاید اللہ نے یہ بہتر سمجھا، لہٰذا اب تم اس کو 7ویں، 5ویں اور 9ویں رات میں تلاش کیا کرو. ایک اور حدیث میں فرمایا تھا کہ تم اس کو رمضان کے آخری وتر راتوں میں، یعنی 21، 23، 25، 27، 29 راتوں میں تلاش کیا کرو. تو پچھلا سبق تھا. عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی ایک اور حدیث ہے، انہ سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن لیلۃ القدر فقال فی رمضان فی العشرۃ الاواخر فإنها فی لیلۃ وتر فی 21 و23 و25 و 27 و 29 اواخر لیلۃ من رمضان من قامها ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن اماراتها انها لیلۃ بلجۃ صافیۃ ساکنۃ ساجیۃ لا حر ولا بارد کان فیها قمر ساطع ولا يحل النجم ان يرمى به تلك الليلة حتى الصباح. ومن اماراتها ان الشمس تطلع صبيحتها لا شعاع لها مستوية كأنها القمر ليلة البدر وحرم الله على الشيطان ان يخرج معها يومئذ. اس حدیث شریف میں فرمایا کہ عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے شب قدر کے بارے میں دریافت کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں 21، 23، 25، 27 اور 29 یا رمضان کی آخر رات میں اس کو تلاش کیا کرو. جو شخص ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے اس رات میں عبادت کرے گا، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اس رات کی من جملہ اور علامتوں میں سے یہ ہے کہ رات کھلی ہوئی چمکدار ہوتی ہے. دیکھیے شب قدر کی نشانی بتائی گئی تھی جس میں کھلی ہوئی چمکدار ہوتی ہے، صاف شفاف، نہ زیادہ گرم ہوتی ہے نہ زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہے، ٹیمپریچر بالکل مائلڈ ہوتا ہے، بلکہ معتدل، گویا کہ اس میں انوار کی کثرت کی وجہ سے چاند کھلا ہوا ہوتا ہے. اس رات میں صبح تک آسمان کے ستارے شیاطین کو نہیں مارے جاتے. نیز اس کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ اس کے بعد بھی صبح کو جو آفتاب طلوع ہوتا ہے بغیر شعاع کے طلوع ہوتا ہے، ایسا بالکل ہموار، جیسے ہموار ٹکیا کی طرح ہوتا ہے، جیسا کہ 14ویں رات کا چاند ہو. اللہ تعالیٰ شانہ نے اس دن کو آفتاب کے طلوع کے وقت شیطان کو ان کے ساتھ نکلنے سے روک دیا، بخلاف اور دنوں کے کہ طلوع آفتاب کے وقت شیطان کا اس جگہ ظہور ہوتا ہے. تو اس حدیث میں شب قدر کے بارے میں ہم نے پچھلے پڑھا 23 رات طاق راتوں میں. اس میں نشانیاں بتائی، شب قدر کی نشانیاں کیا ہیں، ٹھیک ہے. اور بھی بہت سے نشانیاں آئی. اس میں نشانیاں پہلے تو بتائی کہ یہ رات بالکل مائلڈ ٹیمپریچر کی ہوتی ہے، نہ بہت زیادہ گرمی ہوگی نہ کوئی بہت زیادہ سردی ہوگی، ٹیمپریچر ایک دم اچھا ہوتا ہے. چاند بالکل صاف نظر آتا ہے نا. اور ستارے، ایک نشانی کیا بتائی، ستارے شیاطین کو نہیں مارے جاتے. بہت سے قرآن فرمایا کہ جب شیاطین آسمانی خبر لینے جاتے ہیں جنات، تو ان کو شہاب ثاقب، ٹوٹا ہوا ستارہ مارا جاتا ہے. اب کبھی آسمان میں دیکھو گے تو ستارہ ٹوٹتا ہے نا، اور شیاطین کو مارے جاتے. اس رات میں وہ جو ہے ستارے شیاطین کو نہیں مارے جاتے. اسی طرح اس کا اگلے دن جو سب میں بڑی نشانی خاص طور پہ، تو اگلے دن جب سورج طلوع ہوتا ہے تو بالکل جو ہے بغیر شعاؤں کا، یعنی بہت زیادہ اس کی ریز نہیں ہوتی ہے، بلکہ
ایسا لگتا ہے کہ جیسے بدلی میں نکلا ہو. جیسے نہیں برسات کے موسم میں، ممبئی والے خوب جانتے ہیں برسات کے موسم میں جیسا ایک دم ہموار سا ہوتا ہے. یہ سب نشانی آئی. اور اسی طرح اللہ فرمایا کہ شیطان جب سورج روزانہ طلوع ہوتا ہے تو شیطان بھی وہاں سے نمودار ہوتا ہے. اس وجہ سے طلوع آفتاب کے وقت اور زوال کے وقت اور غروب کے وقت نماز پڑھنا منع ہے، کیونکہ اس وقت سامنے کھڑا ہوتا ہے. لیکن یہ سب نشانیاں کب ہے؟ لیلۃ القدر کے بعد کی ہے نا. اسی طرح اور بھی لوگوں کے اقوال ہیں. جیسے ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے لیلۃ القدر کی رات اتفاق سمندر میں میں نے وضو کیا، پانی تو اس کو پانی میٹھا تھا. ایک اور صحابی فرماتے ہیں کہ مجھ کو غسل کی حاجت ہوئی تو میں نے گیا اور غسل کرنے سمندر میں گیا، سمندر پانی تو وہ پانی میٹھا تھا. ٹھیک ہے. بعض مشائخ فرماتے ہیں کہ اس رات میں ہر چیز سجدہ کرتی ہے کچھ وقت کے لیے، کر کے پھر اپنی جگہ پہ، چاہے وہ درخت ہو اور کوئی بھی مخلوق ہو، پھر اپنی جگہ پہ. لیکن یہ سب امور غیر محسوس طریقے سے یہ اہل کشف جو ہوتے ہیں، جو اہل اللہ جن کو اللہ کشف ہوتا ہے، ان کو یہ خبر دی جاتی ہے. وہ پتہ لگا لیتے ہیں کہ بھائی آج یہ شب قدر، یہ آج کی رات عبادت کی رات ہے، شب قدر کی رات ہے. بہرحال یہ سب نشانیاں حدیث میں آئی ہے. اس رات بالکل آگے اور بھی ڈیٹیلس آئے گی کہ اس سردی اور مطلب نمی ہوتی ہے، اچھا ٹیمپریچر ہوتا ہے، صاف ہوتی ہے، ستارے اچھے ہوتے ہیں. یہ تمام حدیث میں جو نشانی آئی ہے لیلۃ القدر کے بارے میں. آگے حدیث ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت قلت یا رسول اللہ ارأیت ان علمت ای لیلۃ لیلۃ القدر ما اقول فیها قال قولی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اما عائشہ نے، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھے شب قدر کا پتہ چل جائے تو کیا دعا مانگوں؟ دیکھو کہ صحابیہ بھی کیسے پوچھتی تھی، اگر چلو پتہ چلا کہ آج شب قدر ہے تو میں اس دن اس رات پہ خاص کیا دعا مانگوں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر تک دعا بتلائی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ تو بے شک معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند فرماتا ہے، بس میرے سارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ انک عفو، اللہ آپ معاف کرنے والے، تحب العفو معافی کو پسند فرماتے ہیں، فاعف عنی یا کریم، اے کریم مجھ کو معاف فرما. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. یہ دعا ہے فاعف عنی، یعنی مجھ کو میرے گناہوں کو معاف فرما، میری لغزشوں کو، کوتاہیوں کو، ظلم کو، تمام کو معاف فرما. تو یہ دعا خاص طور پہ شب قدر میں پڑھنے کی ہے. ٹھیک ہے. سبحان اللہ. شب قدر کے بارے میں پچھلے درس میں بھی اور اس میں بھی اب یہاں پہ ہم سے شروع کریں گے. رمضان میں ایک اور خاص فضیلت کی بات ہے، رمضان میں اعتکاف ہوتا ہے نا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اعتکاف کیا کرتے تھے، اعتکاف کی کیا صورت ہوتی تھی، اس کے بارے میں حدیث کریمہ میں کیا کیا ہے. ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکف العشر الاول من رمضان ثم اعتکف العشر الاوسط فی قبۃ ترقیۃ ثم اطلع راسه فقال اني اعتكفت العشر الاول التمس هذه الليله ثم اعتكفت العشر الاوسط ثم اتيت فقيل لي انها في العشر الاواخر فمن كان اعتكف معي فليعتكف في العشر الاواخر فقد اريد هذه الليله ثم انسيتها لقد رايتني اسجد في ماء وتين من صبيحتها فالتمسوها في العشر الاواخر والتمسوا بكل وتر. قال فمطرت السماء تلك الليله وكان المسجد على عريش فوقف المسجد فبصرت عيناي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی جبہتہ اثر الماء والتین من صبعہ 21. حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے پہلے عشرے میں اعتکاف فرمایا، پھر دوسرے عشرے میں بھی اعتکاف فرمایا، یعنی 20 دن ہو گئے ایک ترکی خیمے کے اندر. پھر باہر سر نکال کے ارشاد فرمایا کہ میں نے پہلے عشرے کا پہلے 10 دن کا اعتکاف شب قدر کی تلاش اور اہتمام کی وجہ سے کیا تھا، پھر اس کی وجہ سے دوسرے عشرے میں کیا. پھر مجھے کسی بتلانے والے یعنی فرشتے نے بتلایا کہ وہ رات آخری عشرے میں ہے، لہٰذا جو لوگ میرے ساتھ اعتکاف کر رہے ہیں وہ آخر عشرے کا بھی اعتکاف کریں. سبحان اللہ. مجھے رات دکھلا دی گئی تھی پھر بھلا دی گئی. اس کی علامت یہ ہے کہ میں نے اپنے آپ کو اس رات کے بعد کی صبح میں کیچڑ میں سجدہ کرتے دیکھا، لہٰذا اب اس کو آخر عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو. راوی کہتے ہیں حدیث کے کہ اس رات میں بارش ہوئی اور مزید چھپر کی تھی، وہ ٹپکی اور میں نے اپنی آنکھوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر کیچڑ کا اثر 21 کی صبح کو دیکھا. یعنی جب رسم اٹھے سجدے سے تو میں نے دیکھا کہ چھپر تھی
برسات کی وجہ سے نیچے بھی زمین تھی گیلی ہو گئی تھی، تو اللہ وسلم سجدے سے اٹھے تو پیشانی پہ مٹی کے نشان تھے. تو صحابی فرماتے ہیں وہ 21ویں رات تھی، تو 21 بھی ہو سکتی ہے 23 بھی. اس حدیث میں فرمایا کہ اللہ وسلم نے جو ہے پہلے رمضان کے پہلے 10 دن اعتکاف کیا، پھر دوسرے 10 دن اعتکاف کیا ایک ترکی خیمے کے اندر. پھر سر باہر نکل کہا کہ لوگوں میں نے شب قدر کی تلاش میں اعتکاف کیا تھا، لیکن مجھے بتلایا گیا، اللہ کی طرف سے فرشتے نے خبر دی کہ وہ آخری عشرے میں ہے، لہٰذا تم چاہو تو اس کو ایکسٹینڈ کر لو اور 10 دن میرے ساتھ. اللہ وسلم نے 30 دن بھی ہے 20 دن بھی ہے، لیکن آخری عشرہ تو خاص طور پہ اللہ وسلم اعتکاف کیا کرتے تھے اس کی تلاش میں. پھر فرمایا کہ ایک صحابی فرماتا ہے حدیث کے راوی کہ میں نے دیکھا کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں برسات ہوئی تھی، جس رات میں شب قدر تھی، برسات جس کو ہم کو لگا تھا، اور اللہ علیہ وسلم جب سجدے سے اٹھے تو پیشانی پہ کیچڑ کے نشان تھے، کیونکہ برسات ہوئی تھی تو چھپڑ سے پانی زمین پہ گرا تھا اور زمین گیلی ہو گئی تھی. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی المعتکف هو یعتکف الذنوب ویجری له من الحسنات کعامل الحسنات کلھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ معتکف گناہوں سے محفوظ رہتا ہے اور اس کے لیے نیکیاں اتنی ہی لکھی جاتی ہیں جتنی کی کرنے والے کے لیے. یعنی پہلی بات تو میں ہر وقت میں اپنے مالک کے گھر میں جا کے بیٹھ گیا در پہ، ہے نا، تو وہ جتنے گناہ ہیں باہر سب گناہوں سے بچ جا رہا ہے نا، ہر نیکی کا اس کو ثواب مل رہا ہے، اور عبادت بھی کر رہا ہے، آرام بھی کر رہا ہے تو اس کو ثواب مل رہا ہے نا. پلس اس میں اس کا مطلب حدیث میں یہ بھی فرمایا گیا کہ نیکی کرنے والوں کو جیسے اس کو جو ہے نیک ثواب ملتا رہتا ہے. مطلب محلے میں کسی کا انتقال ہو گیا، کسی بیمار کو عیادت کرنا جو ہے حال چال پوچھنا بھی نیکی ہے، کسی کے انتقال میں شریک ہونا. اب یہ معتکف ہے مسجد میں تو نہیں کر سکتا، لیکن جیسے باہر کرنے والا ثواب مل رہا ہے اس کو اندر رہ کے بھی اتنا ہی ثواب مل رہا ہے. سبحان اللہ. میت میں شریک ہونے کا اور کسی کی زیارت کرنے کا، کسی کی مدد کرنے کا ثواب اس کو بھی ملتا جا رہا ہے، حالانکہ یہ مسجد میں ہی ہے. ٹھیک ہے، اس کا یہ مطلب ہے آسان. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کان معتکفا فی المسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عبداللہ بن عباس یعنی حضرت عباس کے لڑکے یہ مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مسجد نبی میں معتکف تھے. فاتاہ رجل فصلی اللہ وسلم علیہ، تو ایک شخص آیا اور اس نے سلام کیا، ثم جلسہ، پھر بیٹھ گیا. فقال له ابن عباس، حضرت عبداللہ بن عباس نے اس سے کہا یا فلاں، اے فلاں، اراکا مکتئبا حزینا، کیا بات ہے میں تم کو بہت پریشان اور غمگین دیکھ رہا ہوں. عبداللہ بن عباس نے اس سے پوچھا، ایک شخص آیا سلام کیا کہ بیٹھ گیا. اس نے کہا قال نام یا ابن عم رسول، یا اللہ کے رسول کے بیٹے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے، ہاں میں پریشان ہوں. لفلان علیہ حق ولا حرمت صاحب هذا القبر ما اقدر علیہ، کہ فلاں فلاں کا مجھ پہ حق ہے، فلاں فلاں کا مجھ پہ قرض ہے، دینا ہے. اور اس صاحب قبر کی قسم، اللہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ اس صاحب قبر کی قسم، اللہ وسلم کی قسم، میرے کو ابھی استطاعت نہیں ہے اس کو دینے کی. انہوں نے ایسا کہا. فقال ابن عباس، تو حضرت عباس نے فرمایا افلا اکلمک فیک، قال ان احببت، کہا کہ اگر تو چاہے تو میں تیل بات کروں اس سے، کچھ وقت دلا دوں یا کچھ ٹائم دلا دوں، اگر تو چاہے تو تیل میں بات کروں. تو پھر وہ حضرت عباس نے کہا اٹھے، ثم خرج من المسجد، پھر مسجد سے نکلے. فقال له الرجل، اس شخص نے کہا انسیت ما كنت فی، کہا کہ ارے آپ تو اعتکاف میں، آپ کیا بھول گئے آپ کس چیز میں، اعتکاف میں تھے. یہ اعتکاف نفلی ہے، تو یہ اس میں ایک سبق ہے انشاءاللہ، اس لیے بتا رہے ہیں، حدیث میں آ گیا. قال ولکنی سمعت صاحب هذا القبر صلی اللہ علیہ وسلم العهد به قریب. حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ مجھے پتا ہے میں اعتکاف میں تھا، لیکن میں نے اسی صاحب قبر سے، اللہ قبر کی طرف اشارہ کر کہا میں نے اسی صاحب قبر سے سنا ہے، اور ابھی زمانہ تھوڑا ہی گزرا ہے، اللہ انتقالوں کے زیادہ ٹائم نہیں ہوا ہے، بولے میں نے انہی سے سنا ہے. فدمیت عیناہ، اور یہ کہتے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور کہا کہ وہ یقول من مشى فی حاجۃ اخیہ وبلغ فیہا کان خیر اللہ من اعتکاف 10 سنین، کہ جو کسی اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 10 سال کے اعتکاف کا ثواب دیتے ہیں. ابن اعتکف یوما، اور جس نے ایک دن اعتکاف کیا ابتغاء وجہ اللہ، اللہ کے لیے، جاء اللہ بینہ و بین النار 3 خنادق ابد بما بین الخافقین،
اور جس نے ایک دن کا اعتکاف کیا، جس کا ایک دن، اس کے درمیان اور جس جہنم کے درمیان اللہ تعالیٰ 3 خندقیں حائل کر دیتے ہیں. خندق مطلب گڈھا، اور اس ایک خندق کی جو لمبائی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے. ایک دن کے اعتکاف کی ثواب یہ ہے، جس نے ایک دن اللہ کے لیے اعتکاف کیا تو اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل کر دی جاتی ہے، یعنی جہنم سے اتنا دور کر دیا جاتا ہے. اور کسی شخص کی ضرورت کے لیے نکلنا یہ 10 سال کے اعتکاف کا ثواب ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کو کتنا جہنم سے دور کر دے گا. تو اس میں ایک سبق یہ دینا ہے کہ اس لیے علیہ السلام کی ایک عادت بھی تھی، یاد آ گیا، علیہ السلام کی ایک عادت تھی کہ جب بھی کسی کو جو ہے نا قاضی برائے خیر عبد العاص کو بھیجا تو نصیحت کرتے تھے تو کہتے تھے بھائی اتقے، تو کسی مظلوم کی بددعا سے بچنا، کسی دل توڑنے، کسی کا دل نہیں ٹوٹے. میں نے بتایا تھا پچھلے حدیث میں کہ اس مہینے میں کسی کا دل توڑنے سے پرہیز کرنا ہے، کہ تمہاری بات سے کسی کو برا نہیں لگے، تمہارے جو ہے کسی کا دل نہیں ٹوٹے روزے کی حالت میں، رمضان کی حالت میں خاص طور پہ. کیونکہ صوفیہ کے نزدیک جو ہے نا اور اہل اللہ کے نزدیک کسی کا دل جوڑنا بہت بڑی نیکی ہے، اور سب میں بڑا گناہ دل توڑ دینا ہے. اور اس مہینے میں خاص طور پہ اس پہ خیال رکھا جاتا ہے. تو اسی حدیث میں فرمایا کہ حالانکہ وہ اعتکاف میں تھے، اور صوفیہ کا بولنا بھی یہی ہے کہ اللہ جل شانہ کے یہاں ٹوٹے ہوئے دل کی جتنی اہمیت ہے، جتنی قدر ہے، اتنی کسی اور چیز کی نہیں ہے. تو اس کے دل ٹوٹے ہو کے اس کی تکلیف نہیں دینا اس کو. تو اس حدیث میں فرمایا کہ اعتکاف میں تو تھے، لیکن اعتکاف میں، اچھا یہ جو ہے شاید نفلی اعتکاف کی بات ہے، اعتکاف میں تو تھے لیکن کسی شخص کو پریشان دیکھا تو کہا کہ بھئی اب پریشانی دور کرنے کے لیے باہر نکلنا پڑے گا، اعتکاف توڑنا پڑے گا. تو انہیں جب باہر نکلا تو اس نے یاد دلا رہے آپ تو اعتکاف توڑے ہو. کہا کہ میں اعتکاف توڑا ہوں، لیکن میں نے اسی صحابہ قبر سے سنا اور ابھی کچھ وقت ہی گزرا ہے کہ جو کسی بھائی کی تکلیف دور کرنے کے لیے نکلے گا، مدد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان جو ہے اچھا اس کو 10 سال اعتکاف کا ثواب عطا فرماتے ہیں. اور ایک اعتکاف کا ثواب یہ ہے ایک دن کا کہ اس کے اعتکاف کرنے والے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل ہو جاتی ہیں، اور ایک خندق کی لمبائی چوڑائی زمین آسمان کے برابر. اب ایک حدیث بہت زیادہ لمبی ہے، لیکن بہت زیادہ جو ہے میں اس میں عربی اگر پڑھوں گا تو بہت زیادہ وقت ہو جائے گا، بہت 3 پیج کی حدیث ہے، لیکن تمام کے تمام فضائل اس کے اندر کور ہیں، اور اس باب کی انشاءاللہ آخری حدیث ہوگی ہے. ابن عباس، یہ بھی نہیں کہ ابن عباس کی روایت ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جنت کو رمضان شریف کے لیے خوشبوؤں کی دھونی دی جاتی ہے. جنت کو رمضان شریف کے لیے خوشبوؤں کی دھونی دی جاتی ہے، اور شروع سال سے آخر سال تک رمضان کی خاطر آراستہ کیا جاتا ہے. رمضان کو جنت کو ڈیکوریٹ کیا جاتا ہے، تیار سجایا جاتا ہے. بس جب رمضان مبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جس کا نام مسیرہ ہے. اس کا نام کیا ہے؟ جو عرش کے نیچے سے ایک ہوا نکلتی ہے، چلتی ہے، اس کا نام ہے مسیرہ، جس کے جھونکوں کی وجہ سے، جس کے چلنے کی وجہ سے جنت کے درختوں کے پتے اور کیواڑوں کے حلقے بجنے لگتے ہیں، جس سے ایک ایسی دل سوز آواز نکلتی ہے، سریلی آواز نکلتی ہے کہ سننے والوں کو اس سے اچھی آواز کبھی نہیں سنی. بس خوشنما آنکھوں والی حور اپنے مکانوں سے نکل کر جنت کے بالا خانوں کے درمیان کھڑے ہو کر آواز دیتی ہے کہ ہے کوئی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم سے منگنی کرنے والا، تاکہ حق تعالیٰ حضور شانو اسے ہم سے جوڑ دے. پھر وہی حوریں جنت کے داروغہ رضوان سے پوچھتی ہیں، کس سے پوچھتی ہے؟ رضوان سے پوچھتی ہیں کہ کیسی رات ہے کہ آج عجیب عرش کے نیچے خوشبو چل رہی ہے، جنت کو آراستہ دیا تھا، دھونی سے جا رہی ہے، آج کیا بات ہے، یہ کیسی رات ہے؟ تو وہ لبیک کہہ کر جواب دیتے ہیں کہ یہ رمضان مبارک کی پہلی رات ہے. رمضان شروع ہو گیا، اس لیے جنت میں خوشبوئیں پھیلائی جا رہی ہے، ہم کو سجایا جا رہا ہے، اور جنت اللہ کے عرش کے نیچے سے ایک ہوا نکل رہی ہے جس کی وجہ سے جنت کے درخت کے پتے اور کیواڑے اور کے ہلکے بجنے لگتے ہیں. تو داروغہ سے پوچھتی ہے رضوان سے، جنت کا داروغہ کون ہے؟ رضوان. تو حوریں پوچھتی ہے بھئی کیا بات ہے، جیسے کیا اسپیشل بات ہے، کیا اسپیشل بات ہے، کیا چل رہا ہے؟ کہا کہ یہ رمضان کی پہلی رات ہے، جنت کے دروازے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے آج کھول دیے گئے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالیٰ شانہ اور رضوان سے فرما دیتے ہیں کہ جنت کے دروازے کھول دے، اور مالک جو جہنم کے داروغہ ہے، جہنم کے داروغہ کون ہے؟ مالک، یہ فرشتے کا نام ہے جو جہنم کے داروغہ ہے، ان سے فرما دیتے ہیں کہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزے داروں پر جہنم کے دروازے بند کر دو،
اور جبرائیل السلام کو حکم ہوتا ہے کہ زمین پر جاؤ اور سرکش شیاطین کو قید کرو اور گلے میں توق ڈال کر دریا میں پھینک دو کہ میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزوں کو خراب نہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ حق تعالیٰ شان اور رمضان کی ہر رات میں ایک منادی یعنی پکارنے والوں کو حکم فرماتے ہیں کہ 3 مرتبہ آواز دے رمضان کی ہر راتوں میں کہ ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کروں، ہے کوئی توبہ کرنے والا جس کی توبہ کو میں قبول کروں، کوئی ہے مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں، کون ہے جو غنی کو قرض دے، ایسے غنی جو نادار نہیں، ایسا پورا پورا ادا کرنے والا جو ذرا بھی کمی نہیں کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالیٰ شانہ رمضان شریف میں روزانہ افطار کے وقت ایسے 10 لاکھ آدمیوں کو جہنم سے آزادی اور خلاصی مرحمت فرماتے ہیں جو جہنم کے مستحق ہو چکے تھے۔ اور جب رمضان کا آخری دن ہوتا ہے تو یہ حکم رمضان سے آج تک جس قدر لوگ جہنم سے آزاد کیے گئے ہیں ان کے برابر اس ایک دن میں آزاد فرماتے ہیں۔ اور جس رات شب قدر ہوتی ہے تو حق تعالیٰ شانہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرماتے ہیں، وہ فرشتوں کی ایک بڑے لشکر کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں، ان کے ساتھ ایک سبز جھنڈا ہوتا ہے جس کو کعبے کے اوپر کھڑا کرتے ہیں، اور حضرت جبرائیل السلام کے 100 بازو ہیں جن میں سے 2 بازو کو صرف اسی رات میں کھولتے ہیں جن کو مشرق و مغرب تک پھیلا دیتے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل السلام فرشتوں کو تقاضا فرماتے ہیں کہ جو مسلمان آج کی رات میں کھڑا ہو یا بیٹھا ہو، نماز پڑھ رہا ہو، ذکر کر رہا ہو، اس کو سلام کرے اور مصافحہ کرے اور ان کے لیے دعائیں کریں، ان کی دعاؤں پر آمین کہیں۔ صبح تک یہی حالات رہتے ہیں۔ جب صبح ہوتی ہے تو جبرائیل السلام آواز دیتے ہیں کہ فرشتوں کی جماعت اب چلنے کا وقت ہو چلا ہے۔ فرشتے حضرت جبرائیل السلام کو سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مومنوں کی حاجتوں اور ضرورتوں کا کیا معاملہ فرمایا؟ جبرائیل السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر توجہ فرمائی اور 4 شخصوں کے علاوہ سب کو معاف فرما دیا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ 4 شخص کون ہیں کہ جس کی شب قدر بھی مغفرت نہیں ہوتی؟ ارشاد ہوا ایک وہ شخص جو شراب کا عادی ہے، جو ہمیشہ شراب پیتا ہو، دوسرا وہ شخص جو والدین کی نافرمانی کرنے والا ہو، ماں باپ کا دل دکھانے والا ہو، تیسرا وہ شخص جو قطع رحمی کرنے والا ہو یعنی جو رشتہ داری تعلقات کو توڑنے والا ہو اور ناتا توڑنے والا ہو، چوتھا وہ شخص جو کینہ رکھنے والا ہو، دل میں کینہ جلن رکھنے والا ہو اور آپس میں قطع تعلق کرنے والا ہو۔ پھر جب عید الفطر کی رات ہوتی ہے تو اس کا نام آسمانوں پر لیلۃ الجائزہ انعام کی رات سے لیا جاتا ہے، اور جب عید کی صبح ہوتی ہے تو حق تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں کہ فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیجتے ہیں، وہ زمین پر اتر کر تمام گلیوں راستوں کے سروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایسی آواز سے جس کو جنات اور انسان کے سوا ہر مخلوق سنتی ہے، وہ پکارتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اس کریم رب کی بارگاہ کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا فرمانے والا ہے، جو بڑے ہی بڑے قصوروار کو معاف کرنے والا ہے۔ پھر جب لوگ عیدگاہ کی طرف نکلتے ہیں تو اللہ جل شانہ فرشتوں سے دریافت فرماتے ہیں کیا بدلہ ہے اس مزدور کا جو اپنے کام کو پورا کر چکا؟ وہ عرض کرتے ہیں کہ ہمارے رب ہیں، ہمارے معبود، اے ہمارے مالک، اس کا بدلہ یہی کہ اس کی مزدوری پوری دے دی جائے۔ تو حق تعالیٰ شان و ارشاد فرماتے ہیں کہ فرشتوں میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، میں نے ان کو رمضان کے روزوں اور تراویح کے بدلے، راتوں کی عبادت کے بدلے اپنی رضا اور مغفرت عطا کر دی۔ اور اے بندوں سے خطاب فرما کر ارشاد ہوتا ہے کہ میرے بندو مجھ سے مانگو، میری عزت کی قسم، میری جلال کی قسم، آج کے دن اپنی اس اجتماع میں یعنی عید کی جو بھیڑ میں مجھ سے اپنی آخرت کے بارے میں جو سوال کرو گے میں عطا کروں گا، اور دنیا کے بارے میں جو سوال کرو گے اس میں تمہاری مصلحت پر نظر کروں گا۔ میری عزت کی قسم کہ جب تک تم میرا خیال رکھو گے میں بھی تمہاری لغزشوں کو پر ستاری کرتا رہوں گا، اس کو معاف کرتا رہوں گا اور ان کو چھپاتا رہوں گا۔ میری عزت کی قسم اور میرے جلال کی قسم، میں تمہیں مجرموں اور کافروں کے سامنے رسوا اور فضیحت ناک نہیں ہونے دوں گا۔ بس اب بخشاؤ، اپنے گھروں پر چلے جاؤ، لوٹ جاؤ، تم نے مجھے راضی کر دیا اور میں بھی تم سے راضی ہو گیا۔ یہ فرشتے اس اجر و ثواب کو دیکھ کر جو اس امت کو افطار کے دن ملتا ہے خوشیاں مناتے ہیں، یعنی عید الفطر کے دن ملتا ہے خوشیاں مناتے ہیں اور کھل جاتے ہیں۔ اللہ دیکھیے بڑی لمبی حدیث ہے نا، اس میں کئی باتیں آئی۔
پہلی تو بات میں بتاؤں کہ اس حدیث میں ہے کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کو جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو جنت کو دھونی دی جاتی ہے، خوشبو دی جاتی ہے نا، اور اللہ کے عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے، اس پر کیا نام ہے؟ مسیرہ، ہے نا، اور اس ہوا کے چلنے کی وجہ سے جنت کے درخت ہیں اور درختوں کے پتے اور کیواڑوں کے جو حلقے بجنے لگتے ہیں. تو حوریں کہتی ہیں کہ بھئی کیا بات ہے جنت کے داروغہ سے. جنت کے داروغہ کون ہے؟ حضرت رضوان. ان سے پوچھتے ہیں کہ آج کیا بات ہے کہ عجیب ہوا چل رہی ہے، عجیب خوشبو ہے. تو فرمایا تھا کہ آج یہ رمضان کی پہلی رات ہے، رمضان کی پہلی رات ہے. ٹھیک ہے. اب فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ حکم فرماتے ہیں کہ رضوان آج امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جنت کے تمام دروازوں کو کھول دیا جائے. حضرت مالک کو جو کس کے داروغہ ہیں؟ جہنم کے، دوزخ کے. ان سے کہتے ہیں کہ آج امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے دروازے آج سے بند کر دیے جائیں. پھر حکم ہوتا ہے کہ فرشتوں کو جو شیاطین کو قید کر کے توق ڈال کے دریا میں پھینک دیا جائے تاکہ میری امت کے روزے داروں کو، میرے محبوب کی امتوں کے روزے داروں کو نہ بہکائے. اس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے روزانہ رمضان کی راتوں میں ایک منادی یعنی آواز کرنے والا فرشتہ آواز لگاتا ہے کہ ہے کوئی اللہ سے مانگنے والا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا جس کو میں عطا کروں، ہے کوئی اپنے گناہ کی معافی مانگنے والا جس کو میں گناہ کو معاف کروں، ہے کوئی مجھ سے توبہ کرنے والا جس کو میں جس کی توبہ قبول کروں. تو یہ بھی ہوتا ہے. اسی طرح جو ہے افطار کے وقت اللہ تعالیٰ ایک اور مضمون بتایا کہ افطار کے وقت اللہ تعالیٰ کئی ایسے لوگوں کو تقریباً بتایا تھا کہ جن کے اوپر جو ہے جہنم لازم ہو گئی تھی، یعنی ان کو روزانہ معاف کرتے ہیں تقریباً لاکھوں کی تعداد میں، یعنی جن کے اوپر جہنم طے ہو گئی تھی ان کو معاف کرتے ہیں. اسی طرح روزانہ ایسا کرتے ہیں افطار کے وقت. اور جو آخری دن ہوتا ہے نا، آخری افطاری ہوتی ہے 29ویں 30ویں، تو روزانہ اگر 1 لاکھ ہے تو ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 30 لاکھ یا 29 لاکھ. تو آخری دن پورے 30 پلس 30 60 لاکھ لوگوں کو جہنم سے، جن کے اوپر جہنم طے ہو گئی تھی، ان کے اوپر جہنم میں جانا ثابت ہو چکا تھا، ان کو تک معاف فرما دیتے ہیں. اللہ کا عام لطف کرم اس مہینے میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس طرح اس فرمایا کہ اس رات میں اور جس دن شب قدر ہوتی ہے، شب قدر ہو جس دن شب قدر ہوتی ہے، چاہے جو بھی ہے 21 23 25 27 29، ان جبرائیل السلام فرشتوں کی جماعت کے ساتھ ایک سبز جھنڈا لے کر اترتے ہیں، کعبۃ اللہ کا وہ جھنڈا نصب کرتے ہیں اور اپنے پر کھولتے ہیں. ان کے کئی پر ہیں، اس میں سے ایک پر کھولتے ہیں، 2 پر جو مشرق سے مغرب تک پھیل جاتا ہے. اور فرشتوں سے کہتے ہیں، فرشتوں کی جماعت جاؤ آج کی رات جو بھی کھڑا ہو کر یا بیٹھ کر عبادت کر رہا ہو، نماز پڑھ رہا ہو، کچھ بھی کر رہا ہو، عبادت کر رہا ہو، تو ان کی دعاؤں کو آمین کہو اور ان کے لیے دعائے رحمت کرو. صبح تک یہ عمل چلتا ہے. صبح کے وقت فرشتوں کا جو ہے ویسا آواز لگاتے فرشتوں، چلو اب نکلنے کا، کوچ کرنے کا وقت ہو گیا ہے، اب سب لوگ چلو. پھر چلے جاتے ہیں. جاتے جاتے فرشتے پوچھتے ہیں کہ آج اللہ نے جو اسلام سے پوچھتے ہیں کہ جو اسلام آج اللہ نے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا معاملہ کیا. تو فرماتے جو اسلام کہ اللہ نے ان کے گناہوں کو بخش دیا، اللہ نے ان پر توجہ فرمائی اور 4 شخص کے علاوہ تمام لوگ کو معاف کر دیا. 4 شخص کے علاوہ تمام لوگ کو معاف کر دیا تھا. پہلا شخص کون؟ شراب کا عادی جو مسلسل شراب پیتا ہو. دوسرا ماں باپ کا نافرمان ہے نا. تیسرا رشتہ داری توڑنے والا. چوتھا دل میں کینہ رکھنے والا اور کینے کی وجہ سے بگاڑ پیدا کرنے والا. ان 4 چیزوں لوگوں کے علاوہ تمام لوگوں کی معافی ہو جاتی ہے. پھر جب عید کا دن آتا ہے تو اللہ تعالیٰ تمام شہروں کے نکڑوں میں گلیوں میں فرشتوں کو بھیج دیتے ہیں اور فرشتے سے اعلان کرتے ہیں کہ تمام گلیوں کے راستوں پر سروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کی آواز کو جنات اور انسان کے علاوہ تمام مخلوق سنتی بھی ہیں اور بڑے فرماتے ہیں اور وہ یہ آواز دیتے ہیں کہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے تمہارے روزے رکھنے کے بدلے تمہارے راتوں کو عبادت کرنے کی وجہ سے تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دیا. آج بخشے بخشا تم اپنے گھروں پہ جاؤ. اللہ کی طرف سے ارشاد ہوتا ہے کہ میرے بندو، آج عیدگاہ کے دن تم مجھ سے جو بھی مانگو گے، اگر آخرت کے تعلق سے مانگو گے تو میں اس کو پورا پورا عطا کروں گا. اگر دنیاوی تعلق سے کچھ مانگو گے تو اپنی مصلحت دیکھ کر
تمہارے حساب سے میں اس کے بارے میں سوچوں گا. اور اعلان ہوتا ہے کہ تم نے مجھ کو راضی کر لیا اور میں بھی تم سے راضی ہو گیا, اور جب تک تم میرا خیال رکھو گے میں بھی تمہارے گناہوں کو معاف کرتا رہوں گا, تمہارے گناہوں پہ ستاری کرتا رہوں گا, اور تمہیں کافروں کے سامنے اور جو ہے ان کے ساتھ رسوا نہیں ہونے دوں گا. اور آج تم نے مجھ کو راضی کر لیا, میں بھی تم سے راضی ہو گیا. تو یہ اللہ کی طرف سے جو اعلان اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کہ اعلان کو سن کے فرشتے بڑا رش کرتے ہیں کہ واہ اللہ نے آج کتنا کرم فرمایا. یہ لمبی حدیث ہے نا, اس میں تمام چیزیں انشاءاللہ اس میں آ گئی. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ اگلی بار جو ہے ہمارا جو درس حدیث ہوگا, تو اب تو شب قدر ہو گئی, اعتکاف ہو گیا, رمضان کے تعلق سے ہوگا, اور قیام اللیل کے فضائل کے بارے میں ہوگا, روزے کے فضائل کے بارے میں ہوگا, صبر, تقوی, شکر, کن چیزوں سے ہمیں بچنا ہے. دیکھیے ہم فضائل پہ بات کریں, کن چیزوں سے بچنا ہے, جیسے بدنظری سے بچنا ہے, جھوٹ سے بچنا ہے, یہ سب چیزوں سے انشاءاللہ اگلا درس حدیث ہوگا. تو آج ہم نے کیا کیا سنا شب قدر کے بارے میں, کہ تیسری طاق راتوں میں 21, 23, 25, 27, 29 اور آخری رات بھی ہو سکتی ہے, چاند رات بھی ہو سکتی ہے. لیلۃ الجائزہ ہوتی ہے, آخری مزدوری کی رات ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ افطار کے وقت لوگوں کو معاف فرماتے ہیں. 4 لوگوں کے علاوہ تمام لوگوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے. شب قدر کی نشانی کیا بتائی, اس کے اگلے دن کا سورج بالکل سپاٹ ہوتا ہے, ٹکیا جیسا ہوتا ہے, بغیر شعاؤں کا ہوتا ہے. وہ رات ٹھنڈی ہوتی ہے, نہ گرم ہوتی ہے, نہ بہت زیادہ جو ہے سرد ہوتی ہے. ستارے نہیں ٹوٹتے اس رات میں. لیکن اللہ ہم سب کو, یہ تو بات کی ہے نا, یہ تو اگلے دن پتہ چلے گا, ہے نا. تو یہ کہ اللہ ہم سب کو جو ہے کوشش کرے کہ کم سے کم آخری عشرہ جو ہے پورا عبادت میں گزارے. آخری عشرہ جو ہے نا, ہر رات میں کم سے کم کچھ دیر تو اپنے آپ کو عبادت میں, اس رمضان کے ہر لمحوں کی, دن کی, رات کی قدر کریں. اللہ ہم سب کو شب قدر کی جو ہے توفیق عطا فرمائے, شب قدر کے عبادت کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو خوب دعاؤں میں خوب جو ہے عبادت کی توفیق عطا فرمائے. ہو سکے تو ہم سب کو اعتکاف کرنے کی, اللہ کے حضور بیٹھنے کی, اللہ سے لو لگانے کی توفیق عطا فرمائے. شب قدر کی دعا اللہ انک عفو تحب العفو فاعف عنی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کو تلاش کر کے اس میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آخرت میں جو عید کے دن اللہ نے تمام جو وعدے فرمائے اس امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم, تمام وعدوں میں ہمارے حصہ نصیب فرمائے. ہم سب کو تمام فضائل کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو سننے سنانے عمل کی توفیق عطا فرمائے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون ان الله وملائكته يصلون على النبي الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها الأفاضل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله.